السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله العظيم۔ وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا۔ وقال في موضع آخر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ قمری مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا اور پیدا فرمایا۔ مشہور قول اور تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور آپ کا کیریکٹر دنیا والوں کے سامنے بتایا جانا اور اس کو تفصیل سے بتانا یہ ایک ناممکن شے ہے، اس لیے کہ کئی سیرت نگاروں نے کتابیں اس سیرت پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر لکھی، لیکن لکھتے لکھتے ان کے قلم ختم ہو گئے، شے ختم ہو گئی، لکھتے لکھتے ہاتھ درد ہو گئے، وہ کاغذ ختم ہو گیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ علامہ سعدی علیہ الرحمہ کے اس شعر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، جو زمانے میں علامہ سعدی نے کہا تھا۔ کئی سیرت کی تعریفات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف گنوانے کے بعد علامہ سعدی نے کہا تھا: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ خوبصورتی کے مالک ہیں، آپ دنیا کے عام لوگوں کے سردار ہیں، آپ کی خوبصورتی اور آپ کی چاندنی کے سامنے چاند کی چاندنی بھی پھیکی پڑ جائے، آپ کی تعریف بیان کرتے کرتے ہمارے جملے اور الفاظ ختم ہو جائے، ہاں آخر میں یہ سعدی اتنا ہی کہتا ہے: بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس سے زیادہ تعریف میرے سے نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، کئی سیرت کی کتابیں ہم کو مل جائے گی، پورا قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابی آئے، آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے۔ اما جان حضرت عائشہ نے سوال کیا
کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابی نے کہا ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ قرآن ہی محمد الرسول اللہ کے اخلاق ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کا کیریکٹر، آپ کا بیہیویئر، آپ کا کردار روز روشن کی طرح آیا تھا۔ دنیا والوں نے وہ منظر بھی دیکھا، کئی لوگ اس درجے میں جا کر بھی پہنچ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق والا کوئی شخصیت نہیں مل سکتی۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے اخلاق تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ان کی شخصیت تمہارے لیے ماڈل ہے۔ تم اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو دیکھو، تم اگر بچپن دیکھنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھو، تم جوانی دیکھنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کی جوانی دیکھو۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ امانت داری تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتائی۔ اگر تم کو سپہ سالار کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھو، تم کو بہادر کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھو، تم کو داماد کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ خسر سے پوچھو ابو بکر سے کہ 13 سال کی عمر میں اما جان حضرت عائشہ کو نکاح کے لیے دے دیا، یہ آپ کے اخلاق ہی تو تھے۔ اگر تم کو داماد کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی شخصیت کو دیکھو، اور پوچھو جا کر علی اور عثمان رضی اللہ عنہم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ اگر شوہر کو دیکھنا ہے، مثالی شخصیت اور مثالی شوہر کو، جا کر پوچھیے امہات المومنین سے کہ مثالی شوہر محمد رسول اللہ کیسے تھے۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر اما جان حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر خود بیان کرتی ہیں، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بوسیدہ کپڑے سل رہے ہیں، اللہ اکبر، برتن دھو رہے ہیں، اللہ اکبر، جھاڑو مار رہے ہیں گھر کے، اللہ اکبر، کائنات کے سردار ہیں، آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن اخلاق یہ ہے کہ گھر کے کام بیوی کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ کیسا رہنا ہے اور گھریلو زندگی کیسے گزارنی یہ بھی کر کے بتا رہے ہیں۔ کیا آپ دل پر ہاتھ رکھے سوچئے کہ ہم نے کبھی اپنی بیوی اپنی اہلیہ سے کہا ہو کہ بیگم آج میں ایک مرتبہ برتن دھو لیتا ہوں، آج میں ایک مرتبہ گھر کی صفائی کر لیتا ہوں، آپ تھک گئے ہوں گے، اتنے دن سے کر رہے ہوں گے، ایک دن میں بھی کر لیتا ہوں، 4 دن میں بھی کر لیتا ہوں، آپ 2 دن کریے، 3 دن میں، کبھی ہمارے سے نہیں ہوا۔ لیکن وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق دنیا والوں کو بتا کر گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں چینج، انقلاب، بدلاؤ کیسے آیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت مل رہی ہے، نبی بنائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کفار کے درمیان میں رہ رہے ہیں، تو ایک کافر کی مجال نہیں کہ آپ کو کچھ برا اور بھلا بول دے، کچھ نہیں۔ آپ کو لقب دیا جا رہا ہے صادق، آپ کو لقب دے کر پکارا جا رہا ہے الامین، جا صادق، دیکھیے سچا آدمی آ رہا ہے، اذهب یا الامین، اے امانت دار ادھر آؤ۔ کون ہے؟ ابھی نبی نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے کافر لوگ بڑے بڑے دوسرے گاؤں دیہات سے آ کر امانتیں رکھا کے جا رہے ہیں۔ ہمارا پیسہ کسی اور کے پاس اتنی حفاظت اور سیکیورٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جتنا آپ کے پاس سیکیورٹی اور حفاظت کے ساتھ رہ سکتا ہے، آپ رکھیے۔ یہی تو تھا ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر آپ نے حکم دے کر ہجرت کی، مدینے کی طرف رخ کیا کہ علی، کافروں کا میرے پاس امانت کا مال رکھا ہوا ہے، جب وہ آ جائے تو ان کو واپس دینا، اس کے بعد ہجرت کرنا مدینے کی طرف۔ اللہ اکبر، وہی کافر ہے، وہی مشرک ہے، وہی مارنے والے، وہی ستانے والے ہیں، لیکن جب امانت داری کی مثال دیتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی مثال دیتے ہیں، جب سچائی کی مثال دیتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی مثال دیتے ہیں، جب اچھائی کی مثال دیتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی مثال دیتے ہیں، جب چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی بات آتی ہے تو محمد رسول اللہ کی بات آتی ہے۔
بیواؤں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک کی بات آتی ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات آتی ہے، تو محمد رسول اللہ کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوں گا، سنے ہوں گے کہ ایک بڑھیا مکے سے نکل کر دوسری جانب رخ کرنے کے لیے اپنی کپڑوں کی ایک گوٹری باندھ کر بیٹھ گئی اور مکے سے نکلنے کو تیار ہو گئی، اور بس ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مکے میں کوئی شخص آیا ہے، وہ دین چھین رہا ہے، وہ آبا و اجداد ہمارے باپ دادا کا جو دین دیا ہوا تھا اس کو اپنے پاس سے لے رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے پاس کبھی جاؤں ہی نہ، اس سے اچھا یہ کہ مکہ ہی چھوڑ دوں اور مکہ چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں جا کر رہ جاتی ہوں۔ کپڑوں کی پوٹری باندھی اور جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے سے ایک نوجوان شخص جا رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس بڑھیا کے پاس، کہا ماں کیا ہوا، کیوں بیٹھے ہو، کہاں کا سفر ہے؟ کہا میں اس مکے کو چھوڑ کر جانے والی ہوں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک شخص مکے میں آیا ہے جو دین کو چھین رہا ہے لوگوں کے، میں چاہتی ہوں کہ کبھی اس کے ہاتھ نہ لگوں، کیا معلوم میرا بھی دین چھین لے، اس لیے میں اس مکے کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جہاں تک جانا چاہتے ہیں میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ کائنات کے سردار، وہ منظر دنیا والوں نے بھی دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے کپڑوں کی گوٹری اپنے سر پر رکھ کر تاجدار کائنات اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور پورا سفر بڑھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہہ رہی ہے کہ وہ شخص دین کو چھین رہا ہے، تو اچھا ہوا تم بھی بچ جاؤ، اچھا ہوا تم بھی مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں، کیا معلوم لوٹ لیے دین کو تو پھر کیا ہمارے باپ داداؤں کو صورت دکھائیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بری باتیں سن رہے۔ منزل تک پہنچے، پہنچ کر بڑھیا کی اس کوٹری کو اٹھایا اور نیچے رکھ دیا۔ کہا اماں اجازت ہے۔ اس بڑھیا نے کہا بیٹا جانے سے پہلے یہ تو بول دو تم کون ہو، تاکہ میں جس گاؤں میں جا کر رہوں وہاں پہ لوگ پوچھیں گے تو میں یہ بھی کہوں گی کہ جس مکے میں دین کو لوٹنے والا بھی ہے وہاں پہ ایک نوجوان بھی ہے جو غریبوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے، وہاں پہ ایک نوجوان بھی ہے جو بوڑھیوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتا ہے، وہاں پہ ایک نوجوان بھی ہے جو اچھوں کے ساتھ اچھا رہ کے بتاتا ہے اور بروں کے ساتھ بھی اچھا رہ کے بتاتا ہے، تاکہ میں ان کے سامنے تعریف تو کروں، تمہارے بارے میں ذرا بتاؤ کون ہو تم۔ کہا اماں جس محمد کے تلاش میں تم نکل کر یہاں سے جا رہی ہو وہ محمد سراپا تمہارے سامنے کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاؤں یہ اخلاق ہے محمد رسول اللہ کے۔ یہ بڑھیا کا سننا تھا، کہا اتنا ہمدرد شخصیت اور اس کی دعوت اور اس کا دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یہ اخلاق ہی تو تھے۔ کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں؟ آپ بتائیے، ایک سائڈ سے کوئی بزرگ جا رہا ہے تو ہم چھیڑ کر جاتے ہیں، ہم اس کے سامنے بول کر جاتے ہیں چچا ذرا بازوک سے چلو، کہیں کو ابھی تمہارے دن ہے جینے کے، بازوک سے چلے تو اچھا تھا ورنہ میرے گاڑی کے نیچے آ جاتے۔ یہ ہمارا بات کرنے کا طریقہ ہے؟ ہمارے پیغمبر اور ہمارے پروفٹ نے تو کچھ اور سکھایا، ہمارے نبی نے تو کچھ اور تعلیم دی، ہمارے نبی نے تو بروں کے ساتھ بھی اچھائی کر کے بتائی۔ ایک یہودی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بعد میں صحابی بن گئے اس واقعے کے بعد، ان کا نام تھا سعید۔ انہوں نے انجیل میں 6-7 صفات محمد رسول اللہ کے پڑھی ہوئی تھی اور ساری صفات انہوں نے دیکھ لی تھی سوائے 2 صفتوں کے۔ وہ 2 عادتیں ان کو دیکھنی تھی۔ ایک عادت صبر کرتے ہیں نبی، بلکہ انجیل میں پڑھے تھے۔ دوسری عادت غصہ نہیں آتا ان کو، بلکہ انجیل میں پڑھے تھے۔ تو کہا اب تو آزمانا ہے، صبر بھی کرتے غصہ بھی نہیں آتا، دیکھیں گے یہ ہے کیا ان کے اندر عادت۔ اور آئے مجلس میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو قرضہ دینا چاہتا ہوں، قرضہ لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے قرض دے دو۔ کھجور کا ایک گچھا لے کر آئے، انگور کا ایک لے کر آئے، کچھ دینار اور درہم دیے اور دے کر کہا یہ قرضہ ہے۔ تاریخ متعین ہو گئی، واپس کرنے کی تاریخ یہ ہے، واپسی اس تاریخ کو ہوگی۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، پوری مجلس میں بات طے ہو گئی، اس لیے کہ قرآن حکیم بھی قرض کا یہی اصول اور رول بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کسی کو قرض دو تو واپسی کی تاریخ بھی متعین کر لو، گواہ بنا لو، لکھ بھی لو۔ یہ ہے قرض کا اصول۔ اور ہم جاتے جاتے دے دیے 1 لاکھ 2 لاکھ 2000 اور پھر رہے، اب انہوں دکھ رہے ہی نہیں، گلی میں سے گھر ہی خالی کر لیے، معلوم ہی نہیں، ابا کا نام تو بعد میں چینج ہوا بلکہ معلوم، گھر ہی چینج ہوتا بلکہ معلوم، اب بعد میں پریشان ہے،
ان صاحبوں کے پاس جا رہے، ان کے پاس جا رہے، وہاں پریشان ہے، کورٹ میں پھر رہے. آپ قرض کے اصول کو ہی نہیں سمجھے تب تو پھر پچھتانا ہی پڑے گا. اب لکھا گیا کہ بھئی فلاں تاریخ کو واپس ہوگا. تاریخ آنے سے 4 دن پہلے یہودی آ گیا اس مجلس میں، محمد رسول اللہ کا گریبان پکڑ لیا اور پکڑ کر کھینچ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ قرض واپس دو، تم بھی قرض کو کھا لیں گے، میں یہ نہ سمجھا تھا تمہارے بارے میں، قرض واپس دو، ابھی ہونا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے مجلس میں، ساروں کے پاس لکھا ہوا ہے کون سی تاریخ کو ہے. حضرت عمر جلالی شخصیت موجود ہے، بیٹھے ہوئے، کہا ابھی تاریخ نہیں ہوئی، 4 دن باقی ہے. کہا نہیں ابھی ہونا ہے، میرے کو ابھی ہونا ہے. دامن کو کھینچا جائے، پکڑ کے گریبان کو کھینچ رہے. حضرت عمر کو غصہ آیا، کہا اللہ کے رسول حکم دیجئے، تلوار نیام سے نکال کر ابھی گردن اڑا دوں گا. قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عمر کی طرف غصہ ہو کر کہتے عمر بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا. اللہ اکبر. غلطی یہودی کی ہے، ڈانٹا عمر کو جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں، اچھائی سے بات کرو، سکون سے. صبر کو دیکھ رہا ہے یہودی، غصے کو پینا وہ دیکھ رہا ہے یہودی. کہا عمر ان کا قرض واپس کر دو، اور واپس کرتے وقت 20 دینار بھی ایکسٹرا ڈال دینا. تم نے غلط بات کی ان سے، وہ اجرت ہے، بدلہ ہے غلط بات کرنے کا. اللہ اکبر. عمر گئے، لیے جو قرض تھا 20 دینار بھی رکھے اور لے کر آئے. وہ یہودی قدم میں گر کر کہا اشہد انک محمد الرسول اللہ. تلوار کی نیام سے نہیں، آنکھوں کے گھورنے کی وجہ سے نہیں، بہادری سے نہیں، کسی کے اوپر ظلم کر کے نہیں، کسی کے اوپر جبر کر کے نہیں، نعوذ باللہ کسی کو گالی دے کر نہیں. اسلام پھیلا تو اخلاق کی وجہ سے پھیلا، اسلام پھیلا تو کریکٹر کی وجہ سے پھیلا، اسلام پھیلا تو کردار کی وجہ سے پھیلا، اسلام پھیلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر پھیلا، اور کسی وجہ سے نہیں. ہم ہیں، ہم تو محمد کی امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ان کی ایک ایک ادا پر قربان ہیں. ہم تو ان کے زلف کی تعریف کرنے میں رات دن لگا دیں گے. ہم تو ان کی داڑھی کی تعریف کرنے میں مہینہ لگا دیں گے. ہم تو ان کے گالے مبارک کی تعریف میں 4 مہینے لگا دیں گے. ہم تو ہم ہیں. غیروں نے بھی تسلیم کر لیا. یہ ہے اصل میں چینج، یہ ہے اصل میں بدلاؤ، یہ ہے اصل میں اخلاق. غیروں نے بھی تسلیم کر لیا. آپ پڑھیے، مشہور مصنف مائیکل ہارٹ دی 100 نامی کتاب میں لکھتا ہے، اس نے کتاب لکھی دی 100. 5000 سال میں 100 لوگوں کو اس نے چھانٹا 2 وجہوں سے. پہلی وجہ، سب سے پہلی وجہ یہ ہونا کہ ان کے اندر ہر عادت رہنا جس سے کچھ زمانے میں بدلاؤ آنا. وہ ریگولر جو نظام چل رہا تھا اس میں چینج کچھ آیا نہیں آیا، وہ شخصیتوں کو اس نے 5000 سال میں چھانٹا اور 100 لوگوں کو نکالا. اور 100 لوگوں میں سے درجہ بندی کی ان کی. فرسٹ نمبر پہ کون آئیں گے، سیکنڈ نمبر پہ کون آئیں گے، تھرڈ نمبر پہ، فورتھ پہ، ففتھ پہ، 1 سے لے کے 100 نمبر تک درجہ بندی، فرسٹ سیکنڈ رینک دیے کون آئیں گے. ارے مائیکل ہارٹ لکھنے والا کتاب کرسچن ہے، عیسائی ہے. تقریباً کتاب لکھا 1970 عیسوی میں، 1970 عیسوی میں. مائیکل ہارٹ کتاب لکھتے وقت خود عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو 3رے نمبر پہ لے کے آیا. خود عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو لے کے آ رہا 3رے نمبر پہ. اب لوگ تو سوال کریں گے کہ تم عیسائی ہو کے حضرت عیسیٰ کو 3رے نمبر پہ لے کے آئے، کیا وجہ ہے بھائی؟ عیسیٰ کو تو پہلے نمبر پہ لانا چاہیے تھا. اس کا جواب اس نے دیا، He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. یہ ایک ہی ایسی شخصیت دکھی میرے کو دنیا میں جو سیکولر لیول پہ، ریلیجیس کے لیول پہ، ہر لیول پہ سب سے آگے تھی. حضرت عیسیٰ شادی نہیں کیے تو شوہر کیسے ہیں کیسا معلوم ہو رہا میرے کو، باپ کیسے ہیں کیسا معلوم ہو رہا میرے کو نہیں معلوم ہوا، اس لیے پیچھے کر دیا.
محمد رسول اللہ کی کون سی بھی زاویے میں جا رہا ہوں ہر میں ٹاپ ہے۔ محمد نوجوان کے اعتبار سے سپہ سالار بھی ہے، کمانڈر بھی ہے، سیاسی لیڈر بھی ہے، اور گھر میں شوہر بھی ہے، باپ بھی ہے فاطمہ کے۔ اور ایسے مشفق باپ، فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ کر کہتی ہے ابا جان کام کرتے کرتے میرے ہاتھ پر گٹے بن گئے، دھوتے دھوتے کام کرتے کرتے ابا جان اب تو ہم مدینے میں آ گئے، ہر ایک کے پاس خادم ہے، نوکر ہے، ایک نوکر میرے کو بھی مل جاتا تو گھر میں کام ہو جاتا، یہ گٹے کم ہو جاتے۔ کیا ہوگا باپ کے دل میں، آپ امیجن کر کے دیکھیے۔ بیٹی اگر باپ کو شکایت کرتی ہے تو دل میں کیسا درد پیدا ہوتا ہے باپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور فاطمہ کے بارے میں تو کہا جا رہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر محمد رسول اللہ کے دل کا عالم کیا تھا ہوگا؟ کیا کہہ رہے بیٹی یہ دنیا کی خواہشات آل محمد کے لیے نہیں ہیں، خانوادہ رسول کے لیے نہیں ہیں، میں تم کو ایک ایسی تسبیح دیتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی وہ تسبیح دی۔ باپ کیسا ہو یہ بھی دیکھا میں، محمد کی شخصیت سب سے آگے نکلی۔ شادی کے بعد بیویوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ بھی دیکھا میں، محمد کی شخصیت سب سے آگے نکلی۔ بوڑھے ہونے کے بعد لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ بھی دیکھا میں، محمد کی شخصیت سب سے آگے نکلی۔ تو میں ماننے پہ مجبور ہو گیا He was the only man in history who was supremely successful۔ یہ ایک ہی شخصیت تھی جو ہر زاویے سے مکمل میرے کو نظر آئی، اس لیے میں سب سے دی 100 میں فرسٹ نمبر پہ دی پروفٹ محمد کا نام لکھ کر آیا ہوں۔ لکھنے والا عیسائی ہے، دوسرے نمبر پہ نیوٹن کا نام لکھا، تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ ہے، اب 50ویں نمبر پہ آ رہے حضرت عمر بن خطاب۔ سوچیے آپ، یہ ہم اپنوں سے نہیں غیروں سے میں مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ غیروں نے بھی تسلیم کر لیا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، غیروں نے۔ گاندھی جی نے ایک بیان میں کہا تھا، اور وہ اس وقت ہریجن اخبار اس وقت آتا تھا، اب جیسے اعتماد، سیاست، منصف وغیرہ اخبار نکلتے، اس وقت اخبار آتا تھا ہریجن۔ اس اخبار میں گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر تم کو زندگی گزارنا ہے، زندگی کیسی گزارنا ہے، اگر تم کو جینے کا طریقہ سیکھنا ہے تو ابو بکر اور عمر کی زندگی کو دیکھو، زندگی گزر جائے گی۔ گاندھی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو، نہیں، ابو بکر عمر کو دیکھو۔ اور وہ ابو بکر عمر کس کو دیکھ کر زندگی گزارے؟ محمد رسول اللہ کو دیکھ کر زندگی گزارے۔ یہ ہے اخلاق۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی۔ یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اور آگے آپ اور چلیے، ایک کتاب لکھی پنڈت نے، اس کا نام لکھا عرب کا چاند۔ وہ رائٹر کا نام تھا سوامی لکشمن جی، ابھی بھی آپ ویکیپیڈیا پہ پڑھ سکتے ہیں اور کتاب بھی موجود ہے۔ اس میں لکھتا ہے، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جہالت ضلالت کے مرکز اعظم جزیرہ نما عرب کے کوہ فراں کے چوٹیوں سے ایک نور چمکا۔ ضلالت اور گمراہی میں پڑا ہوا تھا پورا عرب، اس وقت ایک نور چمکا جس نے دنیا کی حالت کو بدل دیا، گوشے گوشے کو نور ہدایت سے چمکا دیا، ذرے ذرے کو فروغ تابش حسن سے غیرت خورشید بنا دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے وہی مکہ، اس کے گلیاں، اس کے کوچوں میں ایک انقلاب برپا ہوا تھا جو محمد رسول اللہ نے کیا تھا۔ آج تک تاریخ اس کی مثال دے نہیں سکتی۔ لکھنے والا کوئی اپنا نہیں، لکھنے والا غیر، لکھنے والا کوئی اپنا نہیں، لکھنے والا تو کسی اور پر ایمان لانے والا۔ لیکن وہ بھی جب محمد رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے قلم اور اس کے ہاتھ بھی کام گئے کہ بھئی یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہوتی، یہ تو بہت بلند شخصیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے میں ایک چادر ڈالے ہوئے تھے، میں اور نبی ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک بدھو، ایک گاؤں، ایک گنوار آدمی اونٹ سے اترا،
اتر کر محمد رسول اللہ کے ان دونوں چادر جو ڈالی ہوئی تھی ان دونوں کونوں کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ ابو ہریرہ فرماتے اتنی زور سے کھینچا کہ اس کا نشان گلے پہ پڑ گیا۔ گوار تھا، گاؤں کا تھا، دیہاتی آدمی تھا۔ کھینچنے کے بعد کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ اونٹ ہے، یہ میرا اونٹ ہے، میں اب میرے گاؤں کو جا رہا ہوں، جتنا تمہارے پاس مال دولت رکھا ہوا ہے سب اس اونٹ پہ بھر دو۔ اور آگے کہہ رہا ہے وہ تمہارا مال نہیں اللہ کا ہے، دے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں پورا مال تم کو دے دوں گا، لیکن یہ جو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی اس کا بدلہ تو دو۔ کہا میں بدلہ نہیں دیتا، کیا کرنا آپ کو کر لو۔ ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کہا اور 3 مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب آپ اس کے ساتھ ایک مذاقاً عمل بتا رہے تھے، حالانکہ آپ کے دل میں نہیں تھا کہ بدلہ ہونا ہے۔ ایک گاؤں دیہات کا آدمی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ دے دو دے دو، وہ کہاں سے دیں گا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹ کو ان سامان سے بھر دیا اور اس کو گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اخلاق ہے آپ کے۔ ہمارے محلے کے لوگ ہمارے سے پریشان ہیں، یہ ہمارے کہاں کے اخلاق ہیں؟ کوئی ہمارے سے دوسرے غلطی سے بھی اگر کسی کو دھکا لگ گیا تو اب بڑی لڑائی ہو گئی، گلی میں ایک بڑی پہلوان جمع ہو گئے، گلی کے لیڈر جمع ہو گئے، کون ہے اس میں بڑے پہلوان پورے جمع ہو گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ نہیں بھائی غلطی سے گاڑی پہ جا رہا تھا، بارش کا ماحول تھا، ذرا چھینٹے اچھل گئے، غلطی ہو گئی میرے سے، لیکن بھائی لڑنے پہ تل گئے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ غیروں نے محمد رسول اللہ کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، یہ ہمارے اخلاق ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہمارے ایمان پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ وہ پوری گلی محلہ مسلمانوں کا ہے، لیکن پورے گلی محلے میں پانی بھرا ہوا ہے، کیچڑ بھرا ہوا، چل رہے جمعے کے دن تو بھی تکلیف ہو رہی۔ پوچھا گیا انٹی آپ کے گھر سے ذرا پانی آ رہا، آپ ذرا اندر کریے۔ پورے لوگوں کون ہے؟ کس کے باپ کی ہے زمین؟ گورنمنٹ کی زمین ہے، ہم ڈالتے برابر۔ ایک مسلمان بھائی، ایک مومن کو، ایک عام آدمی کو تکلیف ہو رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات تو یہ تھے کہ آپ کسی کو ایک بھی ذرا بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اگر تکلیف بھی کسی کو ہوئی تو آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کہ اس کی تکلیف کو ختم کرنا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک مرتبہ صحابی ایک گاؤں سے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمیشہ مذاق کیا کرتے تھے، اس لیے کہ گاؤں کے تھے، ہمیشہ کبھی کبھی آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم ان کے شہر ہیں۔ اور وہ ایک مرتبہ آ کر بیٹھے اور ہمیشہ بولا کرتے تھے میں سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، میں ہمیشہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جانچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے اور جا کر ان کے آنکھ پر ہاتھ رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، تو اس کی خوشبو کئی دنوں تک میرے ہاتھ میں تھی۔ تو سوچو اس صحابی کی آنکھ پر ہاتھ ہے تو پھر عالم کیا ہوگا خوشبو کا۔ وہ صحابی کو کہہ رہے ہیں پیچھے سے پہچانو کون ہے۔ صحابی کے دل میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، لیکن اپنی پیٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ جذب میرے اندر بھی ہو جائے۔ اور تھوڑے وقفے کے بعد کہا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کے رسول آپ ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ آپ کا ہنسنا بھی ایسا تھا، آپ کا مسکرانا بھی ایسا تھا۔ اما جان حضرت عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ بھی ہم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ ہنستے وقت آپ کے پورے مسوڑے اور داڑھ نظر آئے، کھلکھلا کر ہنسنے کی عادت نہیں تھی۔ ہم تو مار مار کر ہنستے ہیں، مذاق مذاق میں ہنستے ہیں اور بلا وجہ کی باتوں میں ہنستے ہیں اور اتنی دیر تک ہنستے ہیں۔ کبھی کبھی تو بولتے ہیں میں ہنستا نہیں مول صاحب، میں ہنسی کا مذاق اڑاتا ہوں، ہنسی کا بھی مذاق کرتا مول صاحب، دیکھو میں اڑا رہا ہوں، یہ میری ہنسی ہے۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ اب بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ہمارے اندر ایک بدلاؤ پیدا کیا تھا، وہی اخلاق ہم کو سیکھنا ہے، اسی کردار میں ہم کو رہنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا، حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔
ہمارے اخلاق تو ایسے رہنا ہے، ہمارا کیریکٹر تو ایسا رہنا ہے، سامنے سے کوئی شخص جا رہا تو کہے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ کبھی غیبت نہیں کرتا، یہ محمد کا امتی ہے، کبھی یہ اپنی بیوی کو مارتا نہیں، یہ محمد کا امتی ہے، اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو تکلیف نہیں دیتا، یہ محمد کا امتی ہے، اس کی کبھی نمازیں نہیں چھوڑتی، یہ محمد کا امتی ہے، یہ کبھی گانے نہیں سنتا، یہ محمد کا امتی ہے، یہ کبھی فلم نہیں دیکھتا، یہ محمد کا امتی ہے، یہ ڈانس نہیں دیکھتا، یہ محمد کا امتی ہے، یہ انسٹا پہ ناچتا نہیں، یہ محمد کا امتی ہے، یہ ناچنے گانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ محمد کا امتی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ محمد کا امتی ہے، اس کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، یہ محمد کا امتی ہے، اس کی صورت سے حسن نظر آ رہا، یہ محمد کا امتی ہے، اس کے اخلاق صحابہ جیسے ہیں، یہ محمد کا امتی ہے، اس کا ایمان، اس کا نور جھلک رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نور اس کے دل میں پیدا کیا تھا۔ یہ اخلاق کو پیدا کرنا ہے، یہ اخلاق ہمارے اندر لانا ہے۔ یہ کیریکٹر اگر پیدا ہوا، یاد رکھیے ہم تو ہمارے ہیں، غیر بھی تسلیم کریں گے، غیر بھی تسلیم کریں گے۔ آج مسلمانوں کو مارا گیا، ادھر ٹرین میں، ادھر پر، اس کی وجہ یہی بنتی ہے، حالانکہ قرآن تو کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، اس کے لیے شرط رول بنا دی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے رہو گے تو سر بلند رہو گے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہیں، ہمارے پاس سے غیر مسلم گزر رہا تو اس کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے بھائی اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، اس سے پارٹنرشپ نہیں کر سکتے، یہ دھوکے باز ہے، آج یہاں ہے تو کل دوسرے ملک میں رہتا، یہ دھوکہ دیتا، اس کے ساتھ اس کی دکان کرائے پہ نہیں لے سکتے، انہیں بہت ستاتا بھائی، اس کی دکان ہم خرید نہیں سکتے، اس کے پیپر صحیح نہیں رہتے بھائی، یہ دھوکے کے ساتھ کام کرتا، ہماری تجارت صحیح نہیں، ہمارا کاروبار صحیح نہیں، ہماری پارٹنرشپ صحیح نہیں، ہماری رشتہ داری صحیح نہیں، ہمارے مسلمان بھائی کئی سالوں سے ہمارے سے ملاقات نہیں ہوئی، ہمارے خاندان سے ہم لوگ پریشان ہیں، ہمارے خاندان کے لوگوں سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، کئی سال کئی مہینے گزر گئے اب تک سلام نہیں ہوا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عادت تھی، سب سے بڑا طریقہ تھا افشوا السلام بینکم تحابوا، سلام کو عام کرو محبت پیدا ہوگی۔ ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا، تو اب بتائیے ہم کہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر تھوڑی دیر خاموش رہے، توقف کیا، رکے، پھر اس کے بعد کہا آپ سے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مومن، اب تم ایمان والے ہوئے، اللہ اکبر، اب ہوئے ایمان والے۔ اصل میں میرے اندر کسی اور کی محبت زیادہ تھی حضور سے، ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کیا ہے حدیث بخاری اور مسلم صحیحین میں موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، ان لوگوں سے، اس کے والدین، اس کے تمام لوگ جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے تو وہ ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہماری محبت حضور سے ایسی ہے کہ ہم صرف نام کے عاشق ہیں کہ ربیع الاول آیا تو بس لائٹیں سجا دیے، ادھر چلے گئے، ادھر لگا دیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے، اور ربیع الاول چلے گیا تو عاشقی ختم ہو گئی، عشق ختم ہو گیا۔ وہی کسی نوجوان بچی سے عشق کی بات آتی تو ہزاروں سال تک جنموں کا ایک اس سے ناطہ جوڑ لیتے اور کہتے کہ آپ کے لیے ہم مرنے کے لیے تیار ہے، آپ بول دیجیے، ہم زہر بھی کھانے کو تیار ہے، آپ بول دیجیے، ہم اوپر سے کودنے کو تیار ہے۔ عشق مصطفیٰ کی بات آئی تو ربیع الاول کے مہینے میں چلی، اس کے بعد ربیع الاخر آیا، جمادی الاخر آیا تو محمد کی محبت ختم ہو گئی۔ یہ ہے عشق، ایسے ہیں عاشق، اس کو عشق بولتے ہیں، یہ عشق نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ سب سے پہلا رول کیا ہے؟ سب سے پہلا رول محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اس میں خامی نہیں ہو سکتی، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اس سے زیادہ عشق کسی اور سے نہیں، ان کے اوپر تو میرے ماں باپ قربان ہے، میری زندگی کی ہر خوشی قربان ہے۔ محمد کی بات آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے چوں چرا کی ضرورت نہیں، خاموش،
ابھی بھی عرب کا ماحول ہے. اب جائیے, خون کے پیاسے ہو گئے ایک دوسرے کے, اب کام یہاں تک آ گیا کہ اب گلا کاٹنے کو تیار ہے. ایک شخص جاتے جاتے بول دیا صلی علی محمد. دونوں ایسے ہو گئے جیسے آگ پہ پانی ڈال دیا گیا. خاموش. محمد کی بات آ گئی, درود پڑھو صلی علی محمد, محمد پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. خاموش ہو گئے, چلے گئے اپنے اپنے گھر. جان کے پیاسے تھے, محمد کی بات آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم, محبت میں ڈوب گئے. کہا بھائی یہ غلط ہے سب, کیا ہمارا عشق ایسا ہے؟ کوئی مول صاحب آ کے سمجھا دیے 2 منٹ, مول صاحب تمہارا کام تم کرو, بعد میں دیکھیں گے. کیونکہ تبلیغ کا آدمی آ گیا اللہ کی باتیں کرنے کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور پیغام کیا دم دم کر دیتے بھائی یہ لوگ. وہاں سے وہ گلی میں سے ہے, ختم, فرار. کیا ہوا؟ دیکھا میں اللہ والوں کی پولیس آ رہی, وہاں سے نام رکھ دیا اللہ کی پولیس, وہاں سے غائب. دکھنا نہیں ان لوگوں کو دکھے تو لے لے. کہاں کرتے آپ کو لے کے؟ کہاں جا رہے آپ کو لے کے؟ مالٹا کی جیل میں تھوڑی ڈال رہے آپ کو لے کے, پھانسی پہ تھوڑی چڑھا رہے آپ کو لے کے, آپ کی گندی عادتوں سے چھڑا رہے آپ. اس لیے معزز دوستو, اخلاق اور کردار, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونا ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیں, ایسے ہی رہتے رہتے زندگی ختم ہو جائے گی, کبھی ایمان والے نہیں بن سکتے. اپنے ایمان کو درست کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب